خارجہ پالیسی کے محرکات یا ڈٹرمیننٹس آف فارن پالیسی IR ریلیٹڈ ٹاپک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ یوں تو آئی آر میں جو فارن پالیسی کے جو ڈٹرمیننٹس ہیں وہ مینلی بہت سے رائٹرز نے دو کیٹیگریز میں بیان کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ڈٹرمیننٹس آف اے فارن پالیسی لائک انٹرنل ڈٹرمیننٹس اور ایکسٹرنل ڈٹرمیننٹس۔ موسٹ آف دا بکس ہیو کورڈ دس، بٹ آج ہم جس رائٹر کے مطابق اس کو لے رہے ہیں وہ ہے جیمز روزینیو نے ایک بڑے مختلف انداز میں ان ڈٹرمیننٹس کو کور کیا ہے، ان محرکات کو کور کیا ہے، اور وہ جو ادر رائٹرز ہیں جنہوں نے انٹرنل اور ایکسٹرنل کے پیراڈائم میں لکھا ہوا ہے، یہ جو محرکات جیمز روزینیو نے بیان کیے ہوئے ہیں، یہ اس کے اندر وہ تمام انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے۔ اس نے جس انداز سے لکھا ہوا ہے، اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دا اسٹڈی آف گلوبل انٹر ڈیپینڈنس۔ اس میں اس نے ان 5 عوامل کا، ان 5 فیکٹرز کا ذکر کیا ہے جو کہ فارن پالیسی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے انفرادی مزاج و کردار سے متعلق عوامل، یعنی جن کو ایڈیوسنکریٹک ویریبل کہا جاتا ہے، ایڈیوسنکریٹک ویریبل۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں فرض منصبی یا کار مفروضہ سے متعلق عوامل، یا جن کو ہم انگلش میں رول ویریبلز کہتے ہیں۔ اور تھرڈ ون ہے بیوروکریسی سے متعلق فیکٹرز یا عوامل، یعنی بیوروکریٹک ویریبلز۔ اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں قومی لحاظ سے فارن پالیسی پر اثر انداز ہونے والے فیکٹرز، جن کو ہم نیشنل ویریبلز کہتے ہیں۔ اور 5ویں طرح کے جیمز روزینیو نے جو بیان کیے ہیں وہ دنیا سے تعلق رکھنے والے یا سسٹمک ویریبلز۔ تو ان کو بریفلی ڈسکس کروں گا میں۔ نمبر 1 ہے انفرادی مزاج اور کردار سے متعلق عوامل، یعنی اس میں جو پالیسی ساز ہوتا ہے اس کی اپنی ایک رائے یا اپنی اس کی شخصیت، یعنی اس کی ذات جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کہ وہ شخص جو ہے وہ مزاج کے اعتبار سے جوش والا آدمی ہے، غصے والا آدمی ہے، ہوش مندی، غرور یا مصلحت سے کام لینے والا شخص ہے۔ تو اس کا یہ جو فیکٹر ہے ملک کی فارن پالیسی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تاہم یہ جو فیکٹر ہے یہ ایک انٹینجبل فیکٹر ہے، یعنی یہ ایک غیر مجسم عنصر ہے۔ اس فیکٹر کا ہم اتنی جلدی سے انالیسز نہیں کر سکتے، اس کا تجزیہ کرنا مشکل ہے کہ ایک شخص نے کوئی ایکٹ کیا ہے، مثال کے طور پر ہٹلر کو لیں، یعنی یہ ایک طرح سے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو نیکروفیلیا کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ماضی میں اگر جنگوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی اس بات کو کہ کچھ لوگوں کے ہاں یہ عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، جیسے ونسٹن چرچل جو کہ UK میں اس ٹائم پر تھا، اور ہٹلر جو کہ جرمنی پر رول کر رہا تھا، تو یہ لوگ اس بیماری میں تھے، اور جو زیادہ غصے والے، زیادہ اس طرح کے تھے، چڑچڑا پن تھا، جس نے پورے ملک کو کیا بلکہ پوری دنیا کو جنگوں میں جھونک دیا تھا اس زمانے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے تھے ماضی میں گزرے ہیں جو کہ جن کو ہم کرشمہ ساز کہتے ہیں، یعنی کیرسمیٹک، یعنی کہ ان کی شخصیت اتنی اچھی ہوتی تھی کہ ان کی شخصیت سے ملک کی پالیسی بہت اچھی بنی، جیسے کہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام آتا ہے، امریکہ میں جان ایف کینیڈی کا نام آتا ہے، اسی طرح سے جارج ڈی گال کا نام ہے، فیڈل کیسٹرو کا نام ہے۔ تو یہ ایسی شخصیتیں جن کی شخصیت یعنی ایڈیوسنکریٹک ویریبل اس سے بہت بڑا جو ہے وہ ایک اثر پڑا ملک کی خارجہ پالیسی پر۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے ہمارے پاس فرض منصبی یا کار مفروضہ سے متعلق عوامل، ان کو ہم رول ویریبل بھی کہتے ہیں، کہ ان کا جو کام ہے، کردار ہے، وہ اس کی بھی قدر مشکل ہے، لیکن اس کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ جیسے کہ مخصوص افراد ہوتے ہیں، جیسے
صدر ہے، وزیر اعظم ہے، یا چیف منسٹر ہے، یا سرکاری ملازمین ہیں، یا لیجسلیچر ہے، یا صحافی ہیں، اساتذہ ہیں، یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا انٹرسٹ گروپس ہیں، یعنی فشاری اور مفاداتی گروپس جن کو کہا جاتا ہے، ان کے قائدین اور زعماء، ان کے فرائض منصبی بھی کسی ملک کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی اس بات سے ہٹ کر کے کسی شخص کا انفرادی مزاج کیسا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے ایڈیوسینکریٹک ویریبل کا ذکر کیا ہے، جب اسے کوئی مخصوص عہدہ آپ دے دیتے ہیں، یعنی پورٹ فولیو، یا اس کو کوئی کردار، یعنی اس کو کوئی کام دیتے ہیں، یعنی اس کو کوئی رول دیتے ہیں، تو وہاں پر اس کا جو ہے وہ اس کو کس انداز سے وہ سر انجام دیتا ہے، یعنی وہ کس طرح سے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، تو یہ ملک کی فارن پالیسی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تیسری طرح کے ہیں بیوروکریسی سے متعلق یا بیوروکریٹک ویریبل، یعنی ان عوامل کا تعلق، ان فیکٹرز کا تعلق ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے، یعنی ان کا تعلق حکومت کے ڈھانچے اور ضابطہ کار سے ہے۔ جیسے دو رائٹر ہیں، جی ٹی ایلیسن اور میکس ویبر، ان کی اگر آپ تصانیف کو پڑھیں تو ان کی تصنیف پڑھنے سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ بیوروکریسی کی سیاست کی پیچیدگیوں اور افعال کا، یعنی ان کی تصنیف سے بیوروکریٹک آپ کو اس کا سمجھ آئے گی، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ خارجہ پالیسی جو ہے وہ مفادات کی بہتری کے لیے اخذ کردہ خالص اصولوں کی بنیاد پر تشکیل نہیں دی جاتی، بلکہ یہ مختلف حکومتی بیورو، فوجی سروسز یعنی سول اینڈ ملٹری جو بیوروکریسی ہوتی ہے، ان کے ذیلی دفاتر کے متصادم اور غیر ہم آہنگ مفادات کا ایک متفقہ حل اور مرکب ہوتی ہے، جس سے کافی مشکل سے سمجھوتا ہوتا ہے۔ اور یہ جو مختلف ادارے جن کے میں نے نام لیے مستقل طور پر اپنی بقا اور نشوونما کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں، اور پالیسی پر، ملک کی پالیسی پر، فارن پالیسی پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اگر امریکہ کی خارجہ پالیسی متعین کرنے والے عناصر کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلح افواج سے سی آئی اے اور محکمہ خارجہ کے ان کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، یعنی مثلاً جمی کارٹر ہے، ان کے صدر ریگن گزرے ہیں، کلنٹن گزرے ہیں، بش گزرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو مختلف معاملات اور مسائل پر اپنے نقطہ نظر سے سوچنے کے لیے مجبور کرتے رہے ہیں۔ تو اداروں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہو جاتا ہے ملک کی خارجہ پالیسی پر، کہ وہ مثبت اور منفی دونوں طرح کے جو ہیں وہ اثرات مرتب کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے، اسی طرح سے جمہوری ممالک جتنے بھی ہیں، ڈیموکریٹک کنٹریز اور زیادہ تر ڈیولپنگ سوسائٹیز کے اندر ان اداروں کا رول جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ رہا ہے۔ نمبر 4 پہ ہم چلتے ہیں، اور وہ ہے قومی لحاظ سے اثر انداز ہونے والے عوامل۔ قومی لحاظ سے یعنی خارجہ پالیسی پر قومی لحاظ سے اثر انداز ہونے والے عوامل میں یعنی قومی طاقت کے یعنی ٹینجیبل ہیں وہ، اور انٹینجیبل دونوں شامل ہیں، یعنی جو ہیں اور جو نہیں ہیں، یعنی جو مجسم ہیں اور جو غیر مجسم ہیں، ٹینجیبل اور انٹینجیبل دونوں ملک کی فارن پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے اندر ٹینجیبل میں آپ کے پاس ایک ملک کا رقبہ کتنا ہے، ایک ملک چھوٹا ہے، بڑا ہے، ملک کی معدنیات ہیں کیسی ہیں، ملک کے اندر جو قدرتی وسائل ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، وہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ملک مثال کے طور پر اس میں پہاڑ ہی پہاڑ ہے تو اس کے لیے فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، ریت ہی ریت ہے تو فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اسی طرح سے پیٹرولیم کی جو ویلتھ ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو یہ سارے یعنی فیکٹرز جو ہیں یہ ایک ملک کی یعنی رقبہ، آبادی، تو اس کی آپ تھرو آؤٹ اکراس دا گلوب اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس سے ملیں گے کہ کچھ کے پاس یہ چیزیں ہیں اور کچھ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے ممالک جو ہیں وہ اپنی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو یا ایگریسو بناتے ہیں یا ڈیفینسو بناتے ہیں، یعنی جارحانہ انداز میں بناتے ہیں یا دفاعی حکمت عملی کرتے ہیں، اور اپنے ٹینجیبل اور انٹینجیبل
فیکٹرز کو دیکھ کر ایک ملک جو ہے وہ اپنی کیا بنا رہا ہوتا ہے، اپنی خارجہ پالیسی بنا رہا ہوتا ہے، اور یہی فیکٹر ایک ملک کو ایک دوسری سائڈ پر بھی لے کر جاتے ہیں کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام کو آپٹ کرے یا اشتراکی نظام کو آپٹ کرے، تو وہ اس ملک کا جو، اور ہاں کرنٹلی اس ملک کا جو سماجی ڈھانچہ ہوتا ہے وہ بھی اس ملک کی جو ہے وہ پالیسی پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہم لیتے ہیں کہ پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے عوامل، یعنی پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے عوامل، ان عوامل کا تعلق پوری دنیا سے ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ قومی عوامل کی بجائے زیادہ تر خارجی عوامل پر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اس میں پورے بین الاقوامی نظام، یعنی ٹوٹل جو انٹرنیشنل جو آپ کا سسٹم ہے، اس کے جو افعال ہیں، اس کا جو ڈھانچہ ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کو زیر بیس لاتے ہیں۔ آپ نے بین الاقوامی نظام دیکھا ہوگا، انٹرنیشنل سسٹم، جو کہ پہلے جنگ سے پہلے، پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگ عظیم سے پہلے کثیر قطبی یعنی ملٹی پولر تھا، پھر جنگوں کے دوران جو ہے وہ 2 قطبی ہوا، بائی پولر ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یونی پولیرٹی کی طرف آ رہا ہے۔ تو بائی پولیرٹی یعنی 2 قطبی نظام۔ اب جدید سیاست کے جو ماہر ہیں مارٹن کیپلن نے اس تصور کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ توازن طاقت کے نظام کے مطابق بڑی طاقتوں کی خارجہ پالیسیاں، یعنی بگ پاورز کی جو فارن پالیسی ہے، وہ زیادہ لچکدار ہے، وہ دانشمندانہ ہے، وہ فوقیت پسندانہ ہے، وہ غیر نظریاتی اور آزادانہ نہیں ہوں گی۔ اس ضمن میں اس کے برعکس 2 قطبی نظام میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ طویل المیعاد ہوتا ہے، باہمی اشتراک ہوتا ہے، ریاستوں کے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ تر نظریاتی اتحادوں کی پر زور دیا جاتا ہے۔ اور 2 قطبی نظام میں جو ریئلسٹ پرسپیکٹو ہے، یعنی جس کو حقیقت پسندی کا جو عنصر کہتے ہیں، روایت پسندی اور حقیقت پسندی، روایت پسندی اور نظریاتی بلاکوں میں اس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو سیاسی حریفوں کا معیار نظریاتی بنیادوں پر کیا جاتا ہے، اور دونوں بڑی طاقتیں جارحانہ ہونے سے محض اس لیے روکتی ہیں کہ یہ ایٹمی جنگ کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ تو اس 2 قطبی نظام نے دنیا کو ایک بڑی طاقت سے، ایک بڑی جنگ سے بھی بچایا، جس کو ہم ایٹامک وار کہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب امریکہ میں کیوبن میزائل کرائسس کا معاملہ ہوا تھا کیوبا میں، تو امریکہ کے جان ایف کینیڈی نے روک دیا کہ ہم جو ہیں وہ ایسا نہیں کریں گے روس کے خلاف۔ تو وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ایک طرح سے کولڈ وار کا، جس میں کہ اس بات پر منع کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ورنہ اگر وہ امریکہ بھی اس طرح سے کرتا تو دنیا تیسری جنگ میں چلی جاتی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان عوامل کا خارجہ پالیسی میں گہرا تعلق موجود ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔